نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور ذی الحجہ کے اندر اسلام کی اہم عبادت یعنی حج ہوتا ہے۔ حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا تھا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ حج کی فضیلت احادیث کے اندر کثرت سے آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا مقبول حج۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور اگر وہ راستے کے اندر مر جائے تو قیامت تک اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور راستے کے اندر اگر وہ مر جائے تو قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا اور اگر راستے کے اندر مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے جہاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا جو ابن ماجہ کے اندر نقل کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے جو ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرتا ہے؟ مغفرت کرتا ہے۔ تو یہ حج کے فضائل حدیث کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں۔ حج کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، حج پر استطاعت رکھنا ضروری ہے، اور حج کا وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حج سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا تھا۔ جب حج فرض ہوا تو اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو جو ہے حج کے لیے روانہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کا 300 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ تو یہ اسلام میں سب سے پہلا حج تھا، جس کے امیر کون رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مکہ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگی، تمام قبائل کے اندر اسلام پھیل چکا اور اسلام کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، تو اب وہ وقت آ چکا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضہ حج کو کیا دے؟ انجام دے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کر کے بتلائے اور ان کو حج کا صحیح طریقہ بتلائے، اور زمانہ جاہلیت کے مطابق جو حج کیا جاتا تھا اس سے لوگوں کو روکے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ننگے ہو کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 25 یا 26 ذی القعدہ کو 25 یا 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا مقدس قافلہ اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی تمام بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ آپ 4 تاریخ کو ذی الحجہ کے مہینے میں 4 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام ذوالحلیفہ کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے جو ہے غسل کیا، پھر غسل کا احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے پہلے طواف کیا، پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی، اور 8 تاریخ کے بعد 8 تاریخ سے آپ نے حج کے ارکان شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی احرام باندھا حج اور عمرے کا۔ اسی وجہ سے اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حج قران کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے عمرے کو اور حج کو ایک ساتھ ملا کر کیا۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، مشہور خطبہ ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، مجھ سے تم حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے احکام سیکھ لو، اور تمہیں جو بھی بات مجھ سے معلوم کرنی ہے مجھ سے معلوم کر لو۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں، اور میں نے زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھی سب کی سب رسومات کو پیروں تلے رون دیا ہے۔ لوگوں، میرے بعد تم گمراہ مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے مال کو کھانے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے لگ جاؤ۔ میں نے تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے تمہارے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت، آبرو، مال، یہ سب ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کسی کا مال کو کوئی ناجائز نہ کھائے، کسی کی عزت اور آبرو سے نہ کھیلے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑی اہم باتیں جو لوگوں کے سامنے بیان کی، اور قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جو ہے مخاطب کیا، آپ تمام صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں یہ بتلاؤ میں نے تم تک دین کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کو پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ دین کا مکمل حق بھی ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہنا، یا اللہ آپ گواہ رہنا، یا اللہ آپ گواہ رہنا، یعنی میں نبی تھا، میری جو ذمہ داری تھی، آپ نے جو مجھے ذمہ داری دے کر بھیجا، اس 23 سال دور نبوت کے اندر جو میرا کام تھا وہ میں نے کام کو جو ہے انجام تک پہنچا دیا۔ اور یہی حکم آپ کو قرآن کریم میں دیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ لوگوں تک دین کے احکام کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تمام نبیوں کی خوبیاں ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے اس احکام کو پہنچانے میں ان پر کتنے حالات آئے، کتنی پریشانیاں آئیں۔ اور اسی موقع پر پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خیر، تو حج یہ ارکان اسلام کے اندر سے اہم رکن ہے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ روپیہ کا مالک بنایا ہے، بہت زیادہ استطاعت دیا، بہت زیادہ مال دیا ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس سے سخت جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص حج پر استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر رہا ہے یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے۔ بتاؤ کتنی سخت وعید ہے۔ آج صرف مال کے لالچ میں، مال کی محبت میں ہم جو ہے حج پہ نہیں جاتے، اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ بھی جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ نے مال دیا تو ہم حج کریں، اللہ کے گھر کی جو ہے زیارت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو جو اسلام کی بنیادی عقائد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان تمام کی تمام چیزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔